ابراہیم علیہ السلام کی شان اور عظمت تمام انبیاء اور رسول سے بڑھ کر ہے، اور سبحان اللہ، پھر انبیاء کے بعد جو مقام ہے وہ اولیاء کاملین کا ہے، اور جہاں سے انبیاء علیہ السلام کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، اب وہاں سے اولیاء کاملین کی انتہا ہوتی ہے۔ اللہ نے ایسا مقام، ایسا مرتبہ انہیں عطا کیا ہے، اور پھر انبیاء کا تذکرہ کرے تو خالق کائنات نے قرآن میں جا بجا انبیاء کا ذکر کیا ہے، اور جیسے قربانی آ رہی ہے جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ کے پیارے ہیں، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے یہ مقام عطا کیا ہے کہ جناب ابراہیم کو خلیل بنایا ہے۔ اب یہ اللہ نے خاص مقام جناب ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا ہے، اور مالک نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، کہ تم اس کتاب کے اندر ابراہیم کو یاد کرو۔ اب دیکھیے قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، اور پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات پہ یہ قرآن پاک نازل ہوا ہے۔ اب خالق کائنات فرماتے ہیں جب یہ قرآن پڑھو، یہ قرآن اللہ کا ذکر ہے، اور فرمایا اس کے اندر میرے پیارے ابراہیم کو یاد کرو، انہ کان صدیقا نبیا، کہ وہ اللہ کے سچے نبی ہے۔ اللہ نے بڑی شان عطا کی ہے، اور ان کے جو شہزادے ہیں، ان کے جو لفظ نگر ہیں جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام، اللہ نے قرآن کے اندر ان کے بارے میں فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، کہ اس کتاب کے اندر اسماعیل کو بھی یاد کرو، انہ کان صادق الوعد، اپنے وعدے کو بڑے سچے ہیں، اور اللہ کے رسول اور نبی ہیں۔ اللہ نے ایسی شان اور عظمتیں عطا کی ہیں، اب وہ سچے ہیں۔ اب خالق کائنات ان کی گواہی دے رہا ہے، جناب ابراہیم کے لیے فرماتے ہیں انہ کان صدیقا نبیا، اور پیارے اسماعیل کے لیے فرماتے ہیں انہ کان صادق الوعد، وہ وعدے کے سچے ہیں، اور پیارے ادریس کا تذکرہ کرتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کہ یاد کرو پیارے ادریس کو بھی اللہ کے سچے نبی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ زندہ باد۔ اب دیکھیے خالق کائنات نے ان سچوں کا تذکرہ قرآن کے اندر کیا ہے، اور ہمیں حکم کیا دیا ہے۔ مالک کائنات نے کہیں تو فرمائے ان سچے لوگوں کے ساتھ ہوگا، اور کہیں تو خالق کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہا کرو، ہمیشہ سیدھی بات کہا کرو۔ اب دیکھیے اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، اب دیکھیے ہم نے زندگی گزارنی ہے، ہم نے آپس میں رہنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق جوڑنا ہے۔ اب خالق کائنات ہمیں حکم دے رہا ہے کہ جب بات کرو تو تم سچی بات کرو، اور اس سچی بات کا فائدہ کیا ہوگا؟ ہمیشہ سیدھی بات کرو۔ مالک نے فرمایا یصلح لکم اعمالکم، خالق کائنات تمہارے اعمال کی اصلاح کرے۔ علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالی تفسیر تبیان القرآن کے اندر اس روایت کو ذکر کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا ہے، اب اسلام کو قبول کرنے کے لیے آیا، اب اسلام کو قبول کرنا چاہتا ہے، اب دائرہ اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے۔ ادیان کو دیکھیں، خالق کائنات کی بارگاہ کے اندر اور رب
ذوالجلال کے ہاں جو پسندیدہ دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ اللہ نے شان و شوکت دین اسلام کو عطا کی ہے، اب وہ اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے، اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرتا ہے کہ میں اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں، آپ مجھ پر اسلام پیش کیجئے۔ میرے آقا رحمت دو عالم سرور کائنات علیہ السلام والتسلیم وہی باتیں ارشاد فرماتے ہیں، اور دونوں کمیاں اس کے اندر پہلے سے موجود ہیں۔ اب دیکھیے ہمارے ڈاکٹر بیٹھے ہیں، اب کوئی مریض آتا ہے، اب دیکھتے ہیں، اب دوائیاں تو کثیر تعداد میں پڑی ہیں، اب اس کا مزاج دیکھتے ہیں، اس کی تکلیف دیکھتے ہیں، اور جو اس کے مناسب دوائی ہوتی ہے اب وہی اس کا تجویز کرتے ہیں۔ اب اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کے پاس جو سائل آتا ہے، جو سوال کرتا ہے، اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام جو کمی دیکھتے ہیں وہی ارشاد فرما دیتے ہیں۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں ہم حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے۔ اب ایک شخص آیا ہے، اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام سے عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ آپ مجھے ایسا کام ارشاد فرمائیے جو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں مقرب ترین کام ہو۔ اب انہوں نے سائل نے کیا سوال کیا کہ ایسا عمل ارشاد فرمائیے کہ جو رب کی بارگاہ میں مقبول ترین مقرب عمل ہو۔ میرے آقا نے دو باتیں ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا ایک سچ بولنا اور دوسرا فرمایا امانت کی پاسداری کرنا۔ اور میرے آقا نے جب یہ دو باتیں ارشاد فرمائی کہ ایک سچ بولنا اور دوسرا امانت کی حفاظت کرنا، اب سائل نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کچھ اور ارشاد فرمائیے۔ تو میرے آقا رحمت دو عالم سرور کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ رات کے وقت نماز تہجد ادا کرنا اور گرمیوں کے روزے رکھنا۔ اب یہ دو باتیں ارشاد فرمائے۔ اب سائل خاموش ہو گیا۔ جناب عمر بن خطاب دیکھتے ہیں آج اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام ایسی باتیں ارشاد فرما رہے ہیں، اور حضور کی بارگاہ میں جناب عمر بن خطاب عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کچھ اور ارشاد فرمائیے۔ تو میرے آقا رحمت دو عالم سرور کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک کثرت سے رب کو یاد کرنا اور دوسرا کثرت سے میری ذات میں درود و سلام بھیجنا۔ خالق کائنات اب یہ عمل کرو گے رب ذوالجلال تم سے بھوک دور کر دے گا، تم سے فقر کو دور کر دے گا۔ ایک اللہ کو یاد کرنا۔ تو سامنے وقت نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ اب سائل نے سوال یہ کیا کہ میں اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں، آپ مجھ پر اسلام پیش فرمائیے۔ آپ میرے آقا نے فرمایا ایک تو سچ بولنا، دوسرا فرمایا کہ شراب کے قریب نہ جانا، اب تیسرا فرمایا کسی کے مال کو نہ چرانا، اور چوتھا فرمایا کہ بدکاری زنا نہ کرنا۔ اور پھر اگر یہ باتیں منظور ہیں تو اسلام قبول کر لیجیے۔ اب وہ عرض کرتا ہے اب اسلام کو میں نے قبول کرنا ہے لیکن میری عادت بن چکی ہے، اب جھوٹ کو میں پسند کرتا ہوں، اب زنا کرنا میری عادت ہے، شراب پینا میری عادت ہے، چوری کرنا میری عادت ہے۔ اب اجازت فرمائیے میں اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ اگر آپ ایک ارشاد فرما دیں ایک پر عمل کر دوں گا، باقی پر عمل نہیں ہو سکتا۔ اب میرے آقا رحمت دو عالم سرور کائنات علیہ السلام آپ جانتے ہیں ایک ایسا عمل ہے، ایسا عمل ہے اگر وہ اختیار کر دیتا ہے اب اس کی برکت سے خالق کائنات دوسرے اعمال کی بھی اصلاح فرما دیتا ہے۔ خالق کائنات اس ایک کام پر کار بند ہونے کی وجہ سے
مالک کائنات باقی اعمال کی بھی اصلاح فرما دے گا۔ اب میرے آقا رحمت عالم سرور کائنات علیہ السلام و تسلیم نے فرمایا کہ ہمیشہ سچ بولنا اب وہ وعدہ کر لیتا ہے